السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے ہم آپ سنتے ہیں جنگ بدر کا واقعہ مفتی سلمان اجری صاحب سے۔ اگر آپ مصطفیٰ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ آئیے ہم آپ سنتے ہیں جنگ بدر کا واقعہ مفتی سلمان اجری صاحب سے۔ یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ بلند کیا۔ یہ لڑائی چلتی رہی شام تک، شام ہونے نہ پائی، دوپہر تک اس لڑائی کو پہلے ایک بعد دیگرے، اس کے بعد پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ لیکن کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے حوصلوں سے آئے تھے لڑنے کے لیے، بڑے حوصلوں سے آئے تھے، جن کو یہ مدینے میں مکہ میں پکڑ کے مارتے تھے وہ آج ان کے مقابل میں تھے۔ کوئی کسی کا غلام تھا، کوئی کسی کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن مقابلے میں جب آئے وہ کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمارے مقابل میں اجنبی لوگ آ رہے تھے، اجنبی لوگ آ رہے تھے، اور ان کی ہیبت ایسی طاری ہوتی کہ ہم نے ان کو نہ مکے میں کبھی دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا۔ یہ وہ بدری ملائکہ تھے جو جبرائیل امین کی سپہ سالاری میں آئے تھے۔ اب یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک فرشتہ اتر جائے کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے قوم شعیب جب نافرمانی کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کو اتارا تھا، انہوں نے ایک چیخ ماری تھی، چنگھاڑ، اور ان کی آواز کی ہیبت سے جتنے پہاڑوں میں تھے یہ قوم شعیب سب کے بھیجے کانوں سے نکل آئے تھے اور زمین پر گر کر مر گئے تھے۔ تو یہاں جبرائیل امین اکیلے آ جاتے، صرف آواز لگاتے، کسی کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ 1000 پورے کیڑے مر جاتے۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا یقیناً ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی ہوتا، لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اتارے، یہ عظمت مصطفیٰ کے لیے، یہ رسول اللہ کی عظمت کے لیے۔ کبھی کبھار تعداد جو ہے وہ شان بتانے کے لیے ہوتی ہے، عظمت بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں ایک جھنڈا کافی ہوتا ہے، لیکن کبھی 10 جھنڈے لگاؤ تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں 2 باڈی گارڈ کافی ہوتے ہیں، لیکن 10 کھڑے ہو جائیں تو اس کی ہیبت اور طاری ہوتی ہے۔ یہ ایک انسانی ذہن بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت شان کی وجہ سے 5000 ملائکہ کو اتارا۔ اب یہ جنگ ہوتی رہی، اس میں صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ کرتے رہے، سب تلواروں سے نہیں، کچھ صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ لڑتے رہے، اور لکڑیوں سے ہی کئی کو مار کے گرایا، اور 70 جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اور اس میں معمولی 70 نہیں تھے، بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، جتنے بھونکتے تھے مکہ میں بیٹھ کر۔ ابو جہل مر گیا، حضرت بلال حبشی کا آقا امیہ بن حرب وہ مر گیا، اور کئی ایسے بڑے بڑے عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر، یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بدر کی ایک لڑائی ایسی کہ اچھوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم بھی دیکھیں۔ حضور ملاحظہ فرما رہے تھے، جب امیہ گر کر زخمی ہوا تھا، حضور نے جو صحابی لڑ رہے تھے کہا کہ روک دو اس کو۔ امیہ جو لڑ رہا تھا وہ بڑا ہٹا کٹا پیسہ والا مکہ کا بڑا آدمی تھا، تو جو صحابی لڑ رہے تھے انہوں نے گرا دیا، وہ زخمی ہو کر گرا۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، وہ صحابی ہٹ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال کہاں ہے؟ بلال آئے، کہا اے بلال آؤ، جتنا اس نے تڑپایا تھا خوب آج تم بدلا لو اس کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ تھا جو حضرت بلال کو ایک ڈرم میں ڈال کر دن بھر رکھتا تھا، لوہے کی ایک ٹاکی بنا کر اس میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کر گرم دھوپ میں ان کو ایسے ہی رکھ دیتا تھا، بغیر کھانا پانی دیے۔ شام تک ان کو کھولا جاتا تو ان کا جسم پورا اجمرا ہو جاتا تھا، ان کی پیٹھ ایسی گل گئی تھی انگاروں میں سلانے کی وجہ سے کہ ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی نے مار کر اس کو ختم کیا۔ اور حضرت بلال مارتے وقت کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنیے، یہ صحابہ کا جذبہ ہے۔ کہتے ہیں اس کو قتل کیا اور یوں کہا انت عدو اللہ و عدو رسولنا، میں نے تجھے مار دیا ہے اس لیے کہ تو اللہ کا اور میرے حبیب کا دشمن تھا، یہ نہیں کہ مجھے تڑپاتا تھا، یہ نہیں کہ تو نے مجھے بہت مارا ہے اب چکھ لے مزہ۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں تو اللہ کا دشمن تھا اور میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا، میں نے تجھے ختم کیا۔ یہ بدر کی وادی میں حضرت معاذ اور معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما، 2 چھوٹے بچوں پر جہاد تو ہے نہیں، لیکن یہ ضد کر کے اصرار کر کے حضور کے پاس آئے تھے، کہا ہمیں اجازت دے دے۔ میرے آقا نے ان کو اجازت دی
تو یہ جنگ میں شریک ہوئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں صاحب بڑے بڑے صحابہ جنگ کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے, اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہوتا ہے, کہاں سے تیر آئے کہاں سے تلوار آئے, لیکن یہ دو بچے اس طرح سے میدان میں ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا ہمیں ایک بات بتائیے, ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ہنس پڑا, ان کی عمر 13 سال کے آس پاس کی تھی. کہتے ہیں یہ کیا کرو گے تم؟ وہ سردار قریش ہے, پہلوان ہے مکہ کا. ان بچوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے اس خبیث کے بارے میں کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے, وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے. یہ اصل محافظین مصطفیٰ تھے, محافظین ناموس رسالت تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے. میرے عزیزو یہ بچے کھیلنے کے لیے ضد نہیں کر رہے تھے, جان ہتھیلی پر لانے کے لیے ضد کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ابو جہل سامنے گھوڑے پر بیٹھا جا رہا تھا, میں نے اشارے سے بتایا وہ دیکھو وہی مردود ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے. یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ گئے اس کی طرف اور بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے. ابو جہل کو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا, یہ امید ہی نہیں تھی کہ اس کے مقابل میں کبھی کوئی بچہ آ سکتا ہے. غرور و تکبر میں ہمیشہ وہ سوچتا تھا بڑے بڑوں سے ہی لڑنا ہے ہم کو. اور دیکھا تو چھوٹے بچے آئے, ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری, ابو جہل نیچے گر گیا, گھوڑا بھی گرا وہ بھی گرا, اور جیسے ہی گرا دونوں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے, سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور گردن پر تلوار رکھی. تو جانتے ہیں ظالم یہ زمانے بھر کا بڑا گستاخ اور گستاخوں کا باپ کیا کہتا تھا, عربی میں شعر کہہ رہا ہے اس وقت, کہتا ہے میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں, میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں, لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرے مقابل کا آیا نہیں. اس کو افسوس یہ ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نے مارا نہیں, مجھے چھوٹے بچے مار رہے ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی یہ خواہش تھی, کہا کاٹنا ہے تو گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو, کیونکہ سب کٹے ہوئے گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن تھوڑی اونچی دکھے. غرور و نخوت کبھی نہیں جاتا, گھمنڈ و تکبر کبھی نہیں جاتا. ان بچوں نے ختم تو کر دیا ابو جہل کو. اور مشہور ہے, کیا ہی بہترین کہا, ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جوانیاں ان بچوں کے قدموں پر قربان. ہم ان کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے دفاع کیا ہے, ڈیفنس کیا ہے میرے مصطفیٰ کی عزت کا. اوروں نے کافروں کو مارا ہوگا, ان بچوں نے تو پورے کفر کو مارا ہے. اوروں نے جاہلوں کو مارا تو انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے, جہالت کے باپ کو مارا ہے. اسی جنگ میں شہزادے حضرت معاذ کا مونڈھا کسی کافر نے مار کر کے ختم کر دیا, تلوار سے کندھے کو مار دیا, لیکن جذبہ ختم نہیں ہوا. اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور لڑنا شروع کیا, اور اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا. یہ زیادہ دیر تک نہیں, یہ دونوں شہزادے لڑتے رہے میدان بدر میں. شام سے پہلے پہلے دونوں بچے بھی شہید ہوئے. حضرت معاذ بھی شہیدوں میں ہیں, حضرت معوذ بھی شہیدوں میں ہیں. کس باپ کے یہ بیٹے تھے, کس گھر میں آنکھیں کھولی تھی انہوں نے, جہاں ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا, باپ کو محراب عبادت میں دیکھا, اور گٹھی میں ان کے پلایا ہوا تھا عظمت مصطفیٰ. سب سے پہلی چیز ہے میرے عزیزو, یہ جان دے چکے میدان میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جنگ کا پانسا کیسے پلٹا, یہ صحابہ ایسے گھستے چلے گئے ان کے صفوں میں کہ وہ ہیبت سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. مکہ کے کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے. وہاں پر اپنے مویشی چھوڑا, اپنے بہت سارے چھوڑا, یہاں تک کہ 70 قیدی پکڑ میں آئے اور 70 مارے جا چکے تھے, 140. اور صحابہ میں 13 شہید تھے, ایک زخمی تھے. 13 شہید ہوئے, ایک زخمی تھے حضرت عبیدہ بن حارث, وہ بھی راستے میں جا کر شہید ہوئے. تو جنگ بدر کے ٹوٹل شہید 14 ہیں, باقی وہ 70 اور 140 پورے ٹوٹل یعنی قیدی ملا کر. شام کے وقت اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. صحابہ کہتے ہیں حضور نکلے, میدان میں آئے, سب کافروں کی لاشیں ایک جگہ کھینچ کر لا کر گڑھے میں ڈال دی گئی, لیکن لاشیں دیکھنے کے لیے حضور میدان میں جا رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا حضور نے جس کے لیے جو دائرہ کھینچا تھا وہ کافر وہیں گر کے مرا تھا, ایک بال بھی باہر نہیں تھا. حضور نے جس کے لیے لکیر کھینچا تھا وہ کافر اسی میں گر کر مرا ہوا تھا. حضور نے جو نشان بنایا تھا ابو جہل وہیں مرا ہوا تھا, عتبہ وہیں مرا ہوا تھا, شیبہ وہیں مرا ہوا تھا. آج کے منافقین کے لیے بھی یہ درس ہے. یہ دیکھیں جنگ بدر کی تاریخ کو,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا، اور یہ ابھی تک اس بحث میں ہے کہ پیٹ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، یا اپنے جیسا نبی کو بھی قیاس کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب شام کے وقت سارے وہ لاشوں کو لا کر ایک گڑھے میں جمع کر دیا، اور جو مسلمان صحابہ تھے ان کی لاشیں جمع کی گئیں اور ان کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اسی بدر کے میدان کے قریب دفن کر دیا گیا۔ اور کافروں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے پھر ایک خطبہ دیا، خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا اللہ نے۔ بتاؤ تمہارا خدا جو تم سے کوئی وعدہ کیا تھا کیا تم کو بھی پورا کر دیا؟ کیا تم نے موت کے بعد وہ چیز پا لی جس کے لیے تم لڑتے تھے؟ صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ مرے ہوئے کفار کو؟ حضور نے فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، مرنے کے بعد وہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ لوگوں کی باتیں تو چھوڑیں، چلنے والوں کے پیر کے چپل کے نیچے جو آواز آتی ہے وہ بھی مردہ سنتا ہے، اس کے کان بڑھ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، بدر میں مارے گئے ہوئے غلیظ قسم کے کافر جب باتیں سن سکتے ہیں تو اللہ کے اولیاء اپنی قبروں میں کیوں نہیں سنتے؟ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اپنی قبروں میں نہیں سنتے؟ ہم جاتے ہیں اور اسی یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ قبروں میں ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو تصرف اور اختیار دیا ہو تو ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے جنگ بدر۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اگرچہ 313 نہتے تھے لیکن یقین کامل تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، جہاد محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ کہ یہ وہ صحابہ تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ لومڑی کی طرح نہیں رہتے بلکہ ان کا عزم حوصلہ بڑا جوان تھا، اور میدان میں اترے تھے تو نہ یہ تلواروں کے بھروسے آئے تھے نہ ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے آئے تھے، بلکہ ان صحابہ کا صرف یقین یہ تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول ہمارے ساتھ ہے۔ اے مومنوں، آج اس بدر کی تاریخ کے بعد میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، آج جتنے بھی ابو جہل ناچ رہے ہوں ان کو ناچنے دو، اور پکار کر کہو ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، کچھ تو مریں گے کچھ تو کٹیں گے، لیکن غلبہ حق کا ہی ہوگا۔ حل الحق یعلو ولا یعلی علیہ، فرمایا گیا حق ہمیشہ بلند ہو کر رہے گا، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے صدیوں تک اس کو کوئی پکڑ کر کے رکھے، حق کو گرفتار کر کے رکھے، لیکن کبھی بھی وہ اس طرح نیست و نابود نہیں کیا جائے گا۔ قیامت تک حق کو بلند ہونا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق جماعت کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمیں غلبہ اسلام کا وہ سنہرا دور عطا فرمائے جب ہم دیکھیں ہمارے ہر گھر سے آواز آئے لبیک یا لبیک یا لبیک یا